السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 119۔ سورۃ المائدہ، آیات ہیں 65 سے لے کر 70 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ایمان لاتے اس پر، اس آخری نبی پر، اس قرآن پر پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور ہم ضرور داخل کرتے نعمت بھرے باغوں میں۔ نعیم کے معنی باغوں یعنی جنتوں میں۔ تو چونکہ اہل کتاب، ان کی کتاب میں یہ درج تھا کہ آخری نبی کا ذکر تھا، آخری کتاب کا ذکر تھا، تو ان سے تو زیادہ توقع تھی نا بنسبت مشرکین کے، مگر انہوں نے انکار کیا، اس لیے ان کا ذکر یہاں متعدد بار ہو رہا ہے۔ مزید سنیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ تورات کو اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی دونوں سے خطاب ہے، یہود نصارہ سے، اور جو کچھ کہ ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف اتارا گیا، کیا قرآن ان کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ وہ تو انتظار کر رہے تھے، تو اس کے مقابل کھاتے پیتے اوپر سے نیچے سے، مطلب کیا، خوشحالی ہوتی، رزق میں وسعت ہوتی۔ لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے، جس قوم کی خامیاں بیان ہو رہی ہیں تو اس کی خوبی بھی بیان ہوتی ہے۔ منہم، ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو تھے، معتدل تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، وہ ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں کہ بہت ہی برا عمل کرتے تھے۔ تو اکثر یہود ایمان نہیں لائے، لیکن جو میانہ رو تھے، معتدل تھے، وہ تو ایمان لے آئے۔ تو اب چونکہ جن سے توقع تھی، جن کی کتابوں میں درج تھا آخری رسول پر ایمان لانا، انہوں نے مخالفت کی، یعنی اکثریت نے، تو رسول سے کہا جا رہا ہے یاد دہانی کہ اپنی دعوت پر قائم دائم رہیں۔ تو سنیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، پہنچائیے، بلغ، آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ اس کی رسالت کے پہنچانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، چونکہ آپ کو رسالت کی ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا آپ یہ نہ دیکھیں یہود و نصارہ انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، آپ پہنچائیے۔ یہ آیت جو ہے ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ رسول کی ذمہ داری کیا، پہنچانا۔ ہم ایک امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کو پہنچائیں۔ کہاں ہم پہنچا رہے ہیں؟ یہ جو ہم آپس میں بھائیوں کو جمع کرتے ہیں نا، یہ تو ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، لیکن دعوت کو غیروں تک دینا، غیروں تک پہنچانا، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب رہا سوال، اے رسول کی یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، تو ہمارے لیے بھی ہے، چاہے دنیا مخالفت کرے، اگر ہم اس دعوت کو پہنچانے کا کام شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو تو کوئی راہ ہی نہیں دکھاتا،
تو انہیں کیا راہ دکھائے گا ہمارے خلاف؟ بس اس آیت کو نوٹ کر لیں اور کچھ ذمہ داری کا احساس ہو، شعور ہو. اللہ ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں، کسی راہ پر نہیں، کسی بنیاد پر نہیں، یہاں تک کہ تم تورات، انجیل اور جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتارا گیا اسے تسلیم نہ کریں، قائم نہ کریں. مطلب کلام پاک، تورات، انجیل، کلام پاک. چونکہ تورات میں حکم ہے، انجیل میں بھی یہ حکم ہے کہ کلام پاک کی پیروی کرو، آخری رسول کی پیروی کرو. اچھا، دوسری چیز، جو کچھ بھی آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف اتارا جاتا ہے تو ان کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ کرتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایمان لاتے. تو اے رسول، ایسی قوم جو ایسی ضدی ہو، ناسمجھ ہو، آپ ایسی قوم پر افسوس نہ کریں. اب مزید بتلایا جا رہا ہے غلط فہمی کا ازالہ. چونکہ یہودیوں کو اپنے اوپر زعم تھا، اہل کتاب میں سے نصارہ کو بھی، تو اس غلط فہمی کا رد سنیے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو ایمان والے ہیں، یہود ہیں، صابئین ہیں. دیکھیں یہاں صابئون لکھا ہے، اعرابی حالت، ترجمے میں صابئین بھی کہہ سکتے ہیں. صابئین ہیں، نصارہ ہیں. تو ایمان والے، یہود، صابئون، نصارہ، جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، تو ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. خوف اور غم آپ جانتے ہیں، آئندہ کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ پچھلے جو کچھ ہوا اس کا حزن اور غم کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ صابئون یعنی صابئین، اس سے مراد کون ہے؟ تو جس طریقے سے ایمان والے یہود اہل کتاب تھے، نصارہ اہل کتاب تھے، تو ان کے ساتھ میں صابئون کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی دین ان کے پاس دین حق تھا، کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے دین کی شکل کو بگاڑ دیا. جی، جس طرح یہودیوں نے اپنی دین کی شکل بگاڑ دی، نصارہ نے، تو اس طریقے سے صابئون اور صابئین والے نے. اسے ذہن میں رکھے. تو ان کے لیے اب شرط کیا ہے؟ یہودیت کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی، نہ نصارہ کی بنیاد پر، نہ صابئین کی بنیاد پر، بلکہ اصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اعمال صالحہ. اب اللہ کا ایمان کسے کہیں گے؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آخری رسول پر ایمان لانا، یہ بھی جز بن گیا ایمان کا، اللہ پر ایمان کا. تو مزید سنیے گا ان سے جو عہد لیا گیا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف رسول، جمع ہے رسول کی، کثرت سے رسول بھیجے. تو جب بھی ان کے پاس رسول آئے اس چیز کو لے کر جو وہ نہیں چاہتے تھے، تو فریقاً یعنی کیا؟ ایک جماعت نبیوں کی چھٹلائی اور ایک جماعت نبیوں کی وہ قتل کرتے رہے. کیسا جرم ہے ان کا، یہودیوں کا؟ ان سے عہد لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے. کس کا عہد؟ اس امانت کو پہنچانے کا.
اس کو اپنانے کا، اس پر عمل کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا۔ انبیاء بھی کثرت سے آئے تو ہم نے ان کثرت سے رسول بھیجے، مگر ہوا کیا؟ کئی نبیوں کو جھٹلایا، کئی نبیوں کو قتل کیا۔ یقتلون کا صیغہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور کتنے جن کا ہمیں علم نہیں، اور جھٹلایا بھی، کسی کو نبوت سے خارج کر دیا۔ تو یہ ان کی خطائیں، ان کی خامیاں، اس کو کھول کھول کر بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ تو آج اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔